إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض. یہ سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہے. اس رکوع کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت کی بادشاہت کا اعلان ہوا ہے. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے ملکیت میں ہے، اور اس حقیقت کو بتلایا گیا ہے کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے. جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان کو بھی وہ جانتا ہے، اور جو چیزیں ظاہر ہیں ان کو بھی جانتا ہے. وہ چھوٹی ہیں تو ان کو بھی جانتا ہے، اور وہ چیزیں بڑی ہیں تو اللہ ان کا بھی علم رکھتا ہے. اور ہر چیز کا اللہ کے یہاں محاسبہ ہوگا، اور پھر اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے گا معاف فرمائے گا، اور اپنے عدل سے جس کو چاہے گا سزا دے گا. اور اللہ کو ہر چیز کے اوپر پوری قدرت ہے، پورا اختیار ہے. اس حقیقت کا اعلان اس پہلی آیت کے اندر کیا گیا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں وہ اللہ ہی کا ہے. اس آیت کریمہ کے اس اسلوب سے یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ جو چیز ہے وہ سب کے سب اللہ کی ملکیت میں ہے. اللہ کی ملکیت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے، اور اللہ کی ملکیت میں ہونے کے ساتھ اللہ کے تصرف میں بھی ہے. یعنی جو کچھ تصرف ہو رہا ہے اس کائنات کے اندر وہ سب کا سب اللہ ہی کے کرنے سے ہے، اور اس کے بعد یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ ہی کی طرف لوٹنے والی بھی ہیں. اس آیت کریمہ سے یہ حقیقت واضح ہو گئی. اور اس کے بعد بتلا دیا گیا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. جو کچھ تمہارے دلوں میں ہیں اگر تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، اللہ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا. بہرحال انسان جو چیزیں دل میں وہ رکھتا ہے، چھپاتا ہے، وہ دو طرح کی ہیں، اختیاری بھی ہیں اور غیر اختیاری بھی ہیں. جیسے انسان اپنے اعضاء و جوارح سے جو کام کرتا ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ اختیاری ہوتے ہیں، کبھی غیر اختیاری بھی ہوتے ہیں. میں یہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہوں تو یہ میں اپنے اختیار سے پہنچاتا ہوں. یہ جو میرا کسی کو تکلیف پہنچانا ہوگا یا کسی کی مدد کرنا ہوگا یہ اختیاری ہوگا. کبھی چلتے چلتے اس ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچ گئی، اس میں میرے قصد اور ارادے کا کوئی دخل نہیں تھا، تو یہ غیر اختیاری ہے. بہرحال تو جو اختیاری چیزیں ہوتی ہیں ان پر اللہ کی طرف سے مواخذہ ہوگا، اللہ اس پر گرفت فرمائے گا. اسی طرح سے انسان کے دل میں جو باتیں آتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود بالقصد بالارادہ ان چیزوں کو وہ لے کر آتا ہے، اپنے دل میں ان کو وہ جماتا ہے. جیسے عقیدہ فاسدہ ہے، کفر کا عقیدہ، شرک کا عقیدہ انسان اپنے دل کے اندر بٹھا لیتا ہے، جما لیتا ہے. اسی طرح سے اخلاق رذیلہ ہیں، انسان ان کو اپنے دل کے اندر بٹھا لیتا ہے. حسد، کینہ، کپٹ، تکبر، یہ وہ اعمال ہیں کہ انسان اپنے دل کے اندر ان کو جما لیتا ہے. اس طرح کی جو چیزیں ہیں، کسی معصیت کو کرنے کا پختہ ارادہ اور عزم کرنا، یہ انسان اپنے دل کے اندر بٹھا لیتا ہے. تو ایسی چیزیں جو اپنے اختیار سے انسان اپنے دل کے اندر بٹھاتا ہے اس پر اللہ کیا مواخذہ ہوگا.
لیکن بعض چیزیں وہ ہیں جن کو بالقصد انسان نہیں کرتا، لیکن وہ انسان کے ذہن میں، دماغ میں، اس کے دل میں وہ خیالات آتے رہتے ہیں، وسوسے آتے رہتے ہیں، تو وہ وسوسے جو انسان کے بغیر اختیار کے بلا قصد کے آتے ہیں، ان پر اللہ کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ جس بات کو اس آیت کریمہ میں بتلایا جا رہا ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہیں ان کو ظاہر کرو، او تخفو، یا تم ان کو چھپاؤ، یعنی وہ چیزیں جو تمہارے اختیار کی ہیں ان چیزوں کو اگر تم ایسا کرتے ہو تو اللہ کیا محاسبہ ہوگا۔ ظاہر ہے اب اس آیت کے اندر تو عموم کے ساتھ بات کہی گئی تھی، جس کے اندر اختیاری، غیر اختیاری سب چیزیں آ گئی ہیں، لیکن بعد میں جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس آیت کریمہ سے، اس آیت کریمہ کی جو ما فی انفسکم ہے، اس کی وضاحت ہو گئی ہے کہ ما فی انفسکم کے اندر وہ چیزیں مراد ہیں جو انسان کی اپنی اختیاری ہیں، غیر اختیاری مراد نہیں ہیں۔ گویا کہ اس آیت کریمہ سے اس آیت کی وضاحت ہو گئی ہے۔ بعض سلف نے اسی کو نسخ کہا ہے کہ یہ آیت کریمہ منسوخ اور وہ آیت کریمہ ناسخہ، لیکن سچی بات یہی ہے کہ یہ نسخ نہیں ہے بلکہ یہ وضاحت ہے۔ ما فی انفسکم کے اندر جو اجمال تھا، یہ اجمال واضح ہو گیا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها سے۔ اب اللہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا محاسبہ ہوگا، اس محاسبے کے بعد فیغفر لمن یشاء، اس حساب کے بعد اللہ جس کو چاہے گا معاف فرمائے گا، یعنی اپنی رحمت سے وہ جس کو چاہے گا معاف فرمائے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے گا وہ سزا دے گا۔ تو بہرحال یہ جو بات کہی جا رہی ہے، اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں کوئی قانون نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے سزا دے دے، یہ نہیں ہے، بلکہ در حقیقت یہ آیت کریمہ اللہ کے کلی اختیار کو بتانے کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت کلی اختیار رکھتا ہے، پورا پاور اللہ کو ہے۔ اللہ کے پاور میں، اللہ کے اختیار میں کوئی اس کا مزاحم نہیں ہے، کوئی اس کا سہیم نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کو ہر چیز کے اوپر پوری قدرت ہے۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ جب نازل ہوتی ہے تو حضرات صحابہ کو بڑی فکر دامنگیر ہو گئی۔ مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد حضرات صحابہ گھبرا گئے کہ اللہ کے یہاں تو ہر چیز کا محاسبہ ہوگا، تو اب یہ تو بہت ہی سخت بات ہے، یہ بڑا سخت حکم اللہ کی طرف سے ہم پر آ گیا۔ حضرات صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات پیش کی، اے اللہ کے رسول ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ دل کے اندر تو وسوسے بھی آتے رہتے ہیں، بہت سے وہ خیالات آتے رہتے ہیں جن کو ہم نہیں چاہتے ہیں وہ آئیں، لیکن پھر بھی وہ آتے رہتے ہیں۔ اس پر اگر ہمارا محاسبہ ہوگا تو پھر ہماری مغفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرات صحابہ کو جب یہ فکر دامنگیر ہوئی، اللہ کی طرف سے یہ آیتیں جو اس کے بعد کی دو آیتیں ہیں یہ نازل ہوئی، اور اس میں پہلی آیت کے اندر جو اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے اہل ایمان ہیں ان کی تعریف بیان کر دی گئی ہے، اور دوسری آیت کے اندر اس آیت کریمہ کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ ما فی انفسکم سے مراد یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ بہرحال اب اس کے بعد کی آیات کی تفسیر انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگی۔